یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، اللہم رضن بقضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی العالی۔ مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں، آؤ ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ سورج سامنے چمک رہا ہے، میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے، حسین کہاں چھوڑ آیا ہے۔ آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا۔ آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو، جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رب کے حضور رکھ کے، حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا تو اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نسب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ حسین کا نسب العین زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے۔ کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو، نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو۔ تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے، اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو حسین ابن علی نے
کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے، لہجے میں تنتنا ہے تو لکھو حسین ہار گئے، انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے. زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کاٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پہ اس کو رکھا، ویسے رخ سر کا زمین کی طرف سے تھا، کسی نے کیا خوب کہا، باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکعت کے دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور جدا کر لیا گیا، جب نیزے کی نوک پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا. شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سر حسین کیا کہہ رہا ہے. سر حسین کی پیشانی زمین کی طرف ہے، پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے. تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوک پہ چڑھایا، اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا. کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ تو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے، اس کا بانکپن پھر بھی نہیں گیا ہے. حسین کا سر کل بھی اونچا تھا، حسین کا سر آج بھی اونچا ہے. اس کا نام زندہ، اس کا پیغام زندہ، اس کی فکر زندہ. حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں. سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا. 14 سال کی عمر ہے، بیمار ہیں، تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے، کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے. ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا. حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا. اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ قافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا. جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا. بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں. یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی. تو اس نے یہ سب کچھ کیا، یہ بس اس کے ٹسلے تھے جو وہ بہانے لگا. لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی. تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اٹھ کے بدن کانپتا ہے ان کا، کہنے لگے ظالم ارفع قدیبہ کا، یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ، حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے. تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے اور آپ کے بدن پہ کپ کی بھی تاری تھی. بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا، بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو. تو آپ نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو. ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہیداں ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکے. دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو. تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر. چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو. اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے. خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے. سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا. کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا، یہ تو شمر ذل جوشن نے کیا ہے. شمر ذل جوشن کو کہا تو بتا. کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا، میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا، قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا. تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا. اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا، یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا، اب خطبہ دے لو. اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں. جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے، 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے. یزید بھی بیٹھا تھا، یعنی سلطنت بھی تھے، عوام کا بھی ہجوم تھا. جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زار و قطار رونے لگے اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے
تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو. تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے، ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی. اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی منبر پہ میرے نانے کا نام ہے. تو یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا تشخص مر گیا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ، مکے میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، کندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا گھوڑا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ. آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے، بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا. زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں. صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا. کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں. یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں. کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا. آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر کو بھی موت آ چکی ہے، اب نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو ہماری ایک شکم مادر کی زندگی ہے اور ایک یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی کہ جس کا نقطہ انجام نہیں ہے. اور یہ زندگی اس زندگی کے لیے ایک کمائی کا موسم کہہ لیجئے، بوائی کا موسم کہہ لیجئے، محنت اور مشقت کا زمانہ کہہ لیجئے. تو اس مختصر زندگی میں ہم نے اس زندگی کو کمانا ہے، اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قوا دیے ہیں، ہوش و حواس عطا کیے ہیں، فہم و ادراک کا نور دیا ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، صحیفے اترے ہیں، پیغمبر نازل ہوئے ہیں. اور اللہ نے اس کائنات کو ہدایت کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رکھا. اس کائنات کا پہلا انسان پہلا پیغمبر بھی ہے، تاکہ انسان ہدایت سے کبھی محروم نہ رہے اور حجت نہ کر سکے کہ میرے تک ہدایت نہیں پہنچی. تو اب اس مختصر زندگی کو ہم نے اپنی آخرت کے لیے گزارنا ہے. اللہ کا شکر ہے میں اور آپ آخرت کا تصور رکھتے ہیں، اور وہی تصور جو ہمیں شریعت اسلامیہ نے دیا ہے. ورنہ دنیا کے اوپر 7-8 ارب بسنے والے انسانوں میں 17-18% لوگ ایسے ہیں جو آخرت کا تصور کیا مذہب سے ہی بیزار ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ آخرت کا تصور مبہم رکھتے ہیں. کئیوں کے ہاں آواگان کا تصور ہے، تناسخ کا تصور ہے، اور مختلف تصورات ہیں. اور اللہ نے ہمیں معاد کا، آخرت کا واضح غیر مبہم تصور حضور علیہ السلام کی وساطت سے عطا کیا ہے. اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس قدر زور اس پہ دیا گیا ہے آخرت کے تصور پہ اور معاد پہ، تو شاید آپ کو کم ہی جو ہے وہ کسی اور چیز پہ ملے گا، کیونکہ اس پر انحصار ہے ہماری زندگی کو منظم کرنے کا. مجھے اور آپ کو جب مواخذے کا یقین ہوگا تو ہماری زندگی خود بخود منظم ہو جائے گی. اور کفار مکہ جو سب سے زیادہ الجھے ہیں وہ عقیدہ آخرت پہ الجھے ہیں. وہ الوہیت کے قائل تھے، الہ کے قائل تھے، لیکن بتوں کو شریک مانتے تھے، لیکن سرے سے منکر نہیں تھے. اسی طرح وہ رسالت کے منکر نہیں تھے، رسالت کے انتصاب کا انکار کرتے تھے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ رسول نہیں ہوا کرتے، جس طرح کہ ایسے لوگ ہیں جو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. وہ رسولوں کا اقرار کرتے تھے لیکن حضور کے ساتھ رسالت کے انتصاب کا انکار کرتے تھے.
لیکن تیسری چیز اس پر تو وہ ڈٹ کے کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، تو دوبارہ کیسے ہم اٹھائے جائیں گے۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ ایک قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بوسیدہ سی ہڈی اس کے ہاتھ لگی۔ اس نے اس کو اٹھایا تو وہ اتنی بھربھری تھی کہ وہ اس کے ہاتھ کے لمس سے ہی جو ہے وہ گرنے لگے۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ تو میرے ہاتھ بہت بڑی دلیل آئی ہے، تو وہ اٹھا کے حضور کی خدمت میں آ گیا اور اس ہڈی کو ہاتھ میں لے کے توڑتا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں اور ساتھ کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو اتنی شکستہ ہو گئی ہے کہ میرے ہاتھ کے لمس کو بھی گوارا نہیں کر پا رہی۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، کہاوت بیان وہ کر رہا ہے جو اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ اگر اسے یہ یاد ہوتا کہ میں کیسے پیدا ہوا تو یہ سوال ہی نہ بنتا، لیکن سوال اس لیے اس کے ذہن میں ابھرا کہ وہ خود فراموش ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے یہ ہڈی کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے۔ اب اس کا جواب سنیے، استدلال قرآن کا دیکھیے۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اسے فرما دیجئے کہ اب تو ہڈی موجود ہے، میٹیریل اور مادہ موجود ہے، جب ہڈی بھی نہیں تھی تو جس نے انسان کو بنا لیا تھا وہ ہڈی کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو ٹوٹی ہے، آج تو اس کے ریزے بکھرے ہیں، لیکن وقت تھا کہ ہڈی بھی نہیں تھی، تو جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو اس نے انسان بنا لیا، تو اب تو ہڈیاں ہیں اور اس کو جوڑ کے بنانا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ بلکہ وہ وقت تھا انسان پہ، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کا ناک نقشہ بھی نہیں تھا، قابل ذکر شیء ہی نہیں تھا، لیکن اس نے اسے وجود بخشا، تشخص دیا، اسے صورت دی، اس کو جمال بخشا، آنکھوں میں روشنی رکھی، کانوں میں شنوائی کی طاقتیں رکھی، زبان میں گویائی کی قوت رکھی، بولنا سکھایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اٹھنے بیٹھنے کا انداز سکھایا، اس کے اعضاء کو توازن بخشا، حسن دیا، جوانی دی، اعتدال دیا، تسویہ فرمایا اس کا۔ تو کہا کہ یہ تو اس کا نقشہ تک نہیں تھا، میٹیریل اور مادہ تک نہیں تھا، تو اب تو ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پڑی ہیں تو ان کو جوڑنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اسے فرما دو کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا کہ جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے بنایا تھا، آج ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ تو معاد کا جو تصور ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نظم پیدا کرتا ہے، اور یہ جتنا مضبوط ہوگا اس قدر زندگی خود بخود منظم ہوگی۔ ہماری عدالتیں انصاف دیں یا نہ دیں، ملک لا قانونیت کی نظر ہو جائے، جو بھی ہو، اگر میرا اور آپ کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے تو ہمیں بدی سے وہ عقیدہ روکتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ ایک عدالت ہے جو لگنی ہے، وہاں نہ جج بکے گا، نہ گواہ کرائے کے ملیں گے، نہ انصافی کا تصور تک نہیں ہے، اور وہاں ترازو پورا پورا تولے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ اپنے سامنے سے بندے کے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہاں گزاری ہے۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ تیری جوانی کہاں گزری ہے۔ اس کے مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا۔ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو علم پڑھا اس پر عمل کہاں تک ہوا۔ تو وہ تو ایک عدالت ہے۔ دنیا کے نظم کمزور بھی ہوتے ہیں، کبھی نظم دنیا کا ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، کبھی عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے، کبھی لا قانونیت ہوتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن عقیدہ آخرت اگر جمع ہوا ہے اور روحوں میں اترا ہوا ہے اور پختہ ہے، اور اس کا ایک اللہ نے سبب یہ پیدا کیا کہ لوگوں کی اموات ہمارے سامنے ہونے لگیں۔ جس طرح پہاڑ ایک بار ہی پیدا ہو گئے تھے، آسمان یک بارگی تخلیق ہو گئے تھے، جتنا پانی اللہ نے تخلیق کرنا تھا ایک بار ہی تخلیق کر دیا، زمین ایک بار ہی بنا دی،
تو جتنے لوگ بنائے جانے تھے وہ بھی اللہ ایک بار ہی بنا دیتا، اور جس طرح آسمانوں کو لپیٹا جائے گا اور زمین کو سمیٹا جائے گا، اس طرح قیامت میں سب لوگوں کو موت آ جاتی۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور ہم سے جدا بھی ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو عقیدہ موت جو ہے اس کو تزلزل نہیں ہونے دیتی۔ اور آپ کو کتنے دھرم، مذہب، مسالک، الہامی، غیر الہامی مذاہب، دین ملیں گے، کوئی موت کا انکار کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ حتیٰ کہ لوگ وجود باری کے منکر ہیں لیکن موت کا منکر کوئی نہیں، اس لیے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، معاد کا انکار ہوتا ہے، موت کا انکار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر موت بھی مخفی ہوتی، جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پاتے، تو معاد کی طرح لوگ موت کا بھی انکار کر دیتے۔ تو یہ چیز ہمیں منظم کرتی ہے کہ ہم نے ضرور اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہاں بالآخر یہاں سے ہمارا کوچ ہونا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ہمارے لیے ہماری موت کے وقت کو مخفی رکھا، تاکہ ہر ساعت، ہر لمحہ ہم اس کی تیاری میں لگے رہیں، اور کسی وقت بھی پیغام اجل آ سکتا ہے، اور ہم جو ہے وہ جب بھی اس کا سندیسہ آئے، اس کا پیغام آئے، ہم اس وقت اپنے آپ کو تیار پائیں، چونکہ پھر ایک لمحہ بھی تقدم اور تاخر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری سانسیں پگھلتی چلی جا رہی ہیں، لمحہ لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہم سے بچھڑ گئے، اگر ہم ماضی کی یادداشتوں پہ زور دیں تو کتنے ہمارے اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھنے والے، بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلنے والے، کتنے لوگ جن سے کاروباری مراسم رہے، رشتہ داریاں تھیں، ہمسائیگی تھی، کتنے لوگ ہیں کہ ایک کائنات ہے اگر ہم اپنے ذہن پہ زور دیں۔ بعض اوقات کوئی شخص ملتا ہے تو اس کو دیکھ کے کوئی بندہ یاد آتا ہے، اور مدتیں ہوئی وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو کتنے لوگ چلے گئے۔ اس طرح ہم بھی اسی ہجوم میں گم ہو جائیں گے، اور یہ وقت بہر صورت آنا ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے اور امر واقعہ ہے، اور جب آئے گی تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوگا۔ تو جب یہ طے ہے اور ہم نے ایک ایسی عدالت میں پیش ہونا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ہر لمحہ اپنے حساب کو بے باک رکھنا پڑے گا، اپنے معاملات کو طاق رکھنا پڑے گا، اور اس عدالت کی پیشی کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنا ہوگی۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا ہی کیسے کروں گا، باقی باتیں تو بعد کی باتیں ہیں، حساب کھلیں گے، نامہ اعمال کھلے گا، میں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ سامنا کیسے کروں گا۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ 2 قدم آگے بڑھ کے بات کر گئے، وہ کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں، تو روز قیامت میرے اعمال کو نہ کھولا جائے، مجھے یوں ہی معاف کر دیا جائے، اور اگر میرا نامہ اعمال کھولنا ضروری ہوا تو میری یہ گزارش ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، حضور کی نگاہوں سے میرا نامہ اعمال اوجھل رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ تصور ہے معاد کا، آخرت کا، اللہ کے حضور پیش ہونے کا، کہ جو مجھے اور آپ کو منظم رکھتا ہے، اور یہ جتنا مستحضر رہے، جتنا ہمارے خیال کے اوپر طاری رہے، اس قدر ہی ہماری زندگی منظم رہتی ہے۔ لیکن جب غفلت آنے لگتی ہے تو پھر ہم گناہوں کی دنیا میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے؟ قال الموت، فرمایا موت۔ موت لذتوں کو توڑتی ہے، خواہشات کی بیخ کو نہیں کرتی ہے۔ تو یہ ایک تصور ہے جو ہمیں عطا کیا گیا، اور ہمارے سامنے ہمارے اپنے لوگ، ہمارے ہمسائے، دوست، ان کے جنازے اٹھتے رہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے عہد لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا، پیغمبروں سے وعدے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت اسرائیل حاضر ہوئے تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہو۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کو قاصد بھیجوں گا، اور تم اچانک آ گئے۔ کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ کہا آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔
آپ کی کمر میں جب خم آتا ہے، یادداشت کھونے لگتی ہے، طبیعت میں اضمحلال پیدا ہونے لگتا ہے، چلتے ہوئے ٹھوکریں لگتی ہیں، بولتے ہوئے لکنت آنے لگتی ہے، نظر کم پڑنے لگتی ہے، تو سمجھ لو کہ پیغام موت آ گیا ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا دربار لگا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے گزرتے گزرتے آواز لگائی، یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا، دربار سجائے بیٹھے ہو، موت کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، کہا اگر تو روزانہ گزرتے کیا جایا کرے تو میں تیرا شکر گزار ہوں گا۔ وہ روزانہ گزرتا اور کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا، اور آپ اس کو بلا کر کے کچھ مشاہرہ بھی دیتے، کچھ خدمت بھی کر دیتے کہ تیری مہربانی۔ ایک دن وہ آیا، اس نے صدا لگائی تو فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا کوئی اور آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ تو جناب عمر روئے، اور یوں آپ نے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا اور 2 بال الگ کیے، وہ سفید ہو چکے تھے۔ کہا میاں اب یہ 2 بال میری داڑھی میں سفید آ گئے ہیں، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے خود ہی بتاتے رہیں گے، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ فرماتا لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی سے کہہ دے، وہ دیکھ لیں گے۔ بلکہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ کفریہ جملہ ہے، یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں کے بیشتر بانگ بر آیت کے فلاں نمان۔ سعدی کہتے ہیں زندگی کو حزم و احتیاط سے گزار اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر لے، اس سے قبل کہ آواز گونجنے لگے کہ لوگوں فلاں بھی چلا گیا، اور یہ وقت آنے والا ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ ہماری طرف وقت بڑھ رہا ہے۔ زندگی موت، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے جو قدم ہیں، جو سانس ہیں، یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اتنا وقت ہماری زندگی سے منہا ہوتا ہے جتنی سانسیں لیتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا نا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ آسودگیاں جو آج ہمیں میسر ہمیں تھیں، کہاں وہ گھاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب گھر، کہاں وہ کچی سڑکیں اور آج تارکول بچھی سڑکیں، عالی نصب پلازے، لشکاریں مارتی مارکیٹیں۔ زندگی کا حسن انسان نے کشید کر لیا۔ انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ کہاں پینے کو مجھے صاف پانی بھی میسر نہیں تھا اور آج اتنے مشروبات ہیں کہ کیا بات ہے۔ کھانے کو نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا اور آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہیں کہ کس کو کھائیں کس کو چھوڑیں، انتخاب مشکل ہوتا ہے۔ ایک لباس میں لوگ زندگیاں کاٹ دیتے تھے اور آج اتنے لباس ہیں، موسم بدل جاتا ہے لیکن لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میرے ٹور ٹپے دیکھو، میں چرخ پہ جھولتا ہوں، ہواؤں میں اڑتا ہوں، میری زندگی کا جمال دیکھیے، میری زندگی کے تنتنے دیکھیے، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ نہیں انسان خسارے میں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے، انسان تو اوپر جا رہا ہے، اس نے کیا کیا ایجاد کر لیا۔ تو سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بندے نے پھٹے کے اوپر برف لگائی ہوئی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور آواز کیا لگا تھا، ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہو، کپڑا بیچتے ہو، آج گاہک نہیں ہو سکتا کل 2 روپے اوپر چلا جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہو سکتا ہے 6 روپے اوپر چلا جائے، 10 روپے اوپر چلا جائے، آپ پڑے پڑے کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، آج اگر گاہک نہیں آیا، آج تو کل مہنگی بھی ہوگی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور کہتا لوگوں میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ جب اس نے آواز لگائی تو کہتا مجھے سمجھ آ گئی، اور میں آگے بڑھا، میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ آج آیا، اس کا مفہوم آج سمجھ میں آیا۔ جس طرح تیری برف پگھل رہی ہے میری زندگی پگھل رہی ہے،
تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور اگر تو اس برف کو آج بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں درہم، دینار، پارچہ جات، غلہ جات کچھ لے لیتا ہے تو چارانے بچ جائیں گے، اور میں بھی ان کے بدلے سجدہ کر لیتا ہوں، قیام کر لیتا ہوں، درود پڑھ لیتا ہوں، کسی دکھی کے کام آ جاتا ہوں، تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ یہ سانسیں تو سو کے بھی گزر جائیں گی اور آوارگی میں بھی گزر جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں جو مختصر زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم نے حزم و احتیاط سے گزارنا ہے، اور یہ کوئی بہت لمبی کہانی نہیں ہے، سمٹی ہوئی زندگی ہے۔ آج کل تو ویسے ہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی، اور بعض علاقوں کے اندر تو اور بھی سمٹ گئی عمریں، تو 60 سال بھی اگر آپ عمر لیتے ہیں تو اس میں سے تیسرا حصہ تو ہم سو کے گزارتے ہیں، 8 گھنٹے روز بھی سوئیں تو 60 سال میں سے 20 سال تو گزر گئی، 20 سال تو سو کے گزاری، باقی 40 سال بچے۔ 15 سال 14 سال یہ عدم بلوغت کی عمر ہے جس پر کوئی پرسش نہیں، وہ بھی نکال دیجئے، باقی 25 سال رہے ہمارے پاس۔ روزانہ 1 گھنٹہ بھی واش روم میں مختلف اوقات میں لگائے تو 3 سال یہ نکل جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے حساب نکال کے دکھایا کہ 17 سال بنتی ہے جو آپ کے پاس صافی عمر ہے۔ آپ بکرا یا جانور خریدتے ہیں قربانی پہ تو کہتے ہیں یہ اس کو اگر تولیں تو یہ بیل جو ہے یہ 5 من کا ہے، لیکن صافی گوشت 3 من ہی نکلے گا، باقی انتڑیوں میں اور چیزوں میں نکل جائے گا۔ تو زندگی صافی جو ہے وہ 17 سال بچتی ہے، اگر 60 سال ہے بھی تو، ویسے تو ایک سانس کا نہیں پتا۔ تو ان 17 سالوں کو سنبھال کے گزارنا ہے، جس نے گزار دی وہ کامیاب ہو گیا، اور جو یہ 17 سال بھی سنبھال کے نہ گزار سکا وہ نامراد رہ گیا۔ اسی لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل الختلی فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، گزر جائے گی، چاہے جتنی بھی طویل ہوئی تو گزر جائے گی۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو آخرت کے لیے گزارنا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی عرض کر دوں، اور وہ یہ آخرت کے لیے زندگی گزارنے کا یہ معنی اور مطلب اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم ترک دنیا کریں، ہمارا دین ہمیں ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، ترک دنیا کا درس بھی نہیں دیتا لیکن غرق دنیا کا درس بھی نہیں دیتا، ترک دنیا بھی نہ کرو اور غرق دنیا بھی نہ ہو جاؤ۔ صوفیہ فرماتے ہیں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرے گی اور اس کے اوپر جو سوار ہیں ان کو بھی ساحل مراد کرے گی، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو اس کو لے ڈوبے گا۔ کہا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے، اگر دنیا تمہارے اندر اتر آئی تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اب امام ابو نعیم الاصفہانی 4 صدی کے مجدد اور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جب دنیا آپ کے اندر اتر آتی ہے تو پھر آپ کے دل سے زہد اور تقوی کا نور رخصت ہو جاتا ہے، پھر دنیا ہی دنیا ہو جاتی ہے۔ اور اسی دنیا کے بارے میں باہو نے کہا تھا ادی لعنت دنیا ہوتے پوری دنیا دارا ہو، جب ہمارا اوڑھنا بچھونا دنیا ہو جاتا ہے، ہماری خواہش دین سے آگے چلی جاتی ہے، دین پیچھے رہ جاتا ہے، خواہشات آگے ہو جاتی ہیں، آرزویں آگے چلی جاتی ہیں، اور دین معاد آخرت سب کچھ تاکہ اپنا آپ بھی ہمارا پیچھے رہ جاتا ہے، ہم اپنی خواہش کے غلام بن جاتے ہیں، آرزوؤں کے نوکر بن جاتے ہیں، تو پھر سوائے بربادی کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس مختصر زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حکام کے دائرے اور سائے میں گزارنا ہے، تو ہماری دنیا بھی نہیں بگڑتی۔ ہم جو کھیتی بوتے ہیں اور اس میں جو چڑیاں آ کے چگ جاتی ہیں تو وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ ہم جو اپنی بیوی کے منہ میں لا کے جو ہے وہ کوئی چیز برگر کھلا دیتے ہیں یا کچھ اور، ما وعدہ فی امرا فہی صدقہ، فرمایا جو تم جا کے اپنی بیوی کو دیتے ہو اس سے وہ خوش ہو جاتی ہے، تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی تمہارا دین سراسر جو ہے وہ تمہاری تمام ضروریات کا کفیل ہے۔ تو دین کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ترک دنیا کر دیا جائے۔ 3 چیزیں فرمایا آدمی کی خوش بختی سے ہیں، اچھا مکان، الدار الواسع، کشادہ مکان، دوسری بات فرمائی کہ المرکب الحنی، کہ اچھی سواری، اور تیسرا فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ تو یہ دنیا کی چیز، اور دنیا فرمایا متاع ہے، اور اس کی بہترین متاع نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ تو اسلام ترک دنیا کا درس تھوڑا دیتا ہے۔
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ چوزے کی طرح کمزور ہے. حدیث میں اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے استعارتاً استعمال کیا گیا کہ وہ چوزے کی طرح کمزور ہے. تو فرمایا کہ تو اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, شاید وہ قبول ہو گئی. کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے عرض کیا تھا مالک جو بھی دکھ تکلیفیں ہیں آخرت کے حصے کی بھی دنیا میں دے دے مجھے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے. تو مجھے بہت ساری بیماریاں, دکھ, اذیتیں اور تکلیفیں پہنچ رہی ہیں, شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہوئے بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کی تکلیفیں دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ مجھے اس جہاں میں بہتریاں دے دے, اس جہاں میں بہتریاں. تو ہمارا دین ایک بھرپور اور ایک زندہ اور ایک فعال دین ہے. انسانی فطرت کو ملحوظ رکھا گیا اس دین کے اندر. تو اس لیے ہمارا دین پہ عمل کرنا ہمیں دنیا سے لا تعلق نہیں کرتا, لیکن وہ دنیا جو ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے اور دین ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے تو پھر وہ سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں. تو اس لیے یہ اٹھتے ہوئے جنازے, یہ پھیلی ہوئی قبریں, یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ ہمیں جھنجھوڑ کے جاتے ہیں کہ میاں ہم سب کو چھوڑ کے دیکھو جا رہے ہیں اور ہمارے پیچھے تم بھی آنے والے ہو. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہیں. کل کا پچھتاوا آج کا پچھتاوا اس سے بہتر ہے کہ ہم کل پچھتائیں. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کام کا. قیامت کے دن تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے, نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے, وہ بھی اس کی یاد میں, اس کے ذکر میں, اس کی محبت میں گزارے ہوتے. بارگاہ عزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ممدوح مرحوم و مغفور جناب خالد فاروق صاحب کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے, ان کی فیملی کو صبر عطا کرے.